बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, अज़ीज़ तलबा और तालिबात और आप वो सब लोग जो कि कॉल सेंटर की जॉब करते हैं, आप सबको खुश आमदीद। आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने लगे हैं जो कि बुनियादी तौर पे हमारे बिज़नेस से मुतालिक है। बहुत सी दुनिया में बहुत सारी कंपनीज़ हैं, इवन कि कुछ पाकिस्तान में भी कुछ ऐसी कंपनीज़ हैं जो अपने प्रोडक्ट्स कॉल सेंटर्स के थ्रू बेचती हैं। कस्टमर सेंटर बनाए हुए हैं या कॉल सेंटर्स बनाए हुए हैं, उसके थ्रू अपने प्रोडक्ट्स या सर्विसेज बेचती हैं। तो इसके बारे में आज हम बात करेंगे। और ये शोबा ऐसा है कि इसमें बहुत सारे नौजवान लड़के लड़कियां जॉब हासिल कर सकते हैं ईज़िली, अगर उनको मुनासिब लेवल पे इंग्लिश बोलनी आती है। बल्कि इवन कि मैंने सुना कि ऐसे कॉल सेंटर्स भी ओपन हो चुके हैं जहाँ पे जो लोकल कॉल्स सिर्फ करनी होती हैं, उर्दू में कॉल करनी होती हैं। आपने फ़र्ज़ करें आप नादरा में हैं, नादरा का कॉल सेंटर है, या ये है कि आपने कोई लोकल कंपनी है, वो दराज के रिलेटेड है, या लोकल कंपनी है, वो अपने प्रोडक्ट्स को लोकल पाकिस्तान के अंदर बेचना चाह रहे हैं, या इवन के कॉल सेंटर जो है वो दुबई में भी हो सकता है, और दुबई के अंदर जो पाकिस्तानी हैं उनको बेचना चाह रहे हैं। हमें बाद वक़्त ये कॉल्स मौसूल होती हैं, मैं तो चूँकि बाहर रहता हूँ, लेकिन ये है कि उर्दू में कॉल्स अनजान लोगों से मौसूल होती हैं कि जी हमें हमारी फ़लाँ प्रोडक्ट ले लें, फ़लाँ सर्विस ले लें। तो कॉल सेंटर में बुनियादी तौर पे आपको एक लैंग्वेज अच्छी आती है, जो भी लैंग्वेज आपको अच्छी आती है, बुनियादी तौर पे आप उसमें काम कर सकते हैं। आपको किसी भी और किस्म की कोई लंबी चौड़ी ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है, बल्कि जो बेसिक ट्रेनिंग है वो कॉल सेंटर वाले प्रोवाइड करेंगे। तो देखें कि कॉल सेंटर होता क्या है। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि कॉल सेंटर बुनियादी तौर पे जो कि बाहर से आ रही होती हैं कॉल, उस कॉल सेंटर में फ़र्ज़ करें आप एक कस्टमर हैं एक कंपनी के, आप एतिसलात के कस्टमर हैं, या PTCL के कस्टमर हैं, जैज़ के कस्टमर हैं। तो आपको कोई प्रॉब्लम आती है, आप उनके दिए हुए नंबर पे फ्री डायल पे आप कॉल करते हैं। इसको कहते हैं इनबाउंड कॉल्स। क्या मतलब? वो कॉल्स बाहर से आ रही हैं उस कंपनी के अंदर। कुछ कॉल्स होती हैं जो आउटबाउंड कॉल्स होती हैं। क्या मतलब है? फर्ज करें आप जैज़ में, यूफोन में मुलाजिम हैं, आप कॉल सेंटर में जॉब कर रही हैं। आप तो होता क्या है कि उन्हें अपने कस्टमर की सहूलत के लिए, कस्टमर को सपोर्ट देने के लिए, या नए कस्टमर तलाश करने के लिए वो क्या करते हैं कि आउटबाउंड कॉल्स करते हैं, यानी कि कंपनी से बाहर जाती हैं कॉल्स। ठीक है, इनबाउंड होता है बाहर से अंदर की तरफ आ रही, इनबाउंड अंदर की तरफ। आउटबाउंड का मतलब है बाहर की तरफ, बाहर जा रही हैं कॉल्स। तो दो तरह के कॉल सेंटर्स होते हैं, दो तरह की कॉल्स हो सकती हैं। तो बुनियादी तौर पे कॉल सेंटर्स होते कितने किस्म के हैं? आमतौर पे हमने देखा कि इनबाउंड कॉल सेंटर भी होते हैं कि फ़र्ज़ करें आपको कोई किसी किस्म की कोई शिकायत है जैज़ फ़ोन वालों से, यू फ़ोन वालों से, फ़लाँ से PTCL से, तो आप कॉल करती हैं, उसको कहते हैं इनबाउंड कॉल सेंटर, जैसे कि हमने आपको बताया। राइट पे आप देखिए आउटबाउंड कॉल सेंटर है, जब आप अपनी कंपनी, जो भी आप कंपनी, जिस कंपनी में भी आप जॉब कर रहे हैं, आप उस कंपनी की प्रोडक्ट्स या सर्विसेज दूसरे लोगों को सेल करना चाह रही हैं, तो वो आउटबाउंड कॉल सेंटर होगा। लेकिन बहुत सारे कॉल सेंटर्स ऐसे होते हैं जिसमें इनबाउंड कॉल्स भी आ रही होती हैं और आउटबाउंड कॉल्स भी जा रही होती हैं। क्यों? उस कंपनी का मकसद है कि अपनी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को ज़्यादा से ज़्यादा बेचना और अपने कस्टमर को मुतमईन रखना। तो फिर हर तरह की कॉल्स वो रिसीव भी करते हैं और हर तरह की कॉल्स भेजते भी हैं। तो ये तो हो गया इसका बुनियादी मकसद। अब देखिए कि आपको मैं बताऊं कि इंटरनेशनली फिलिपिनोज जो हैं वो हमसे ज़रा थोड़ी सी बेहतर इंग्लिश बोलते हैं। तो फिलिपीन जो है वो इंटरनेशनल जो भी कॉल सेंटर्स हैं उनका एक बहुत बड़ा मरकज़ है। इसी तरह इंडिया में आप देखिए कि बेंगलोर जो है वो बहुत बड़ा कॉल सेंटर, बहुत ज़्यादा कॉल सेंटर्स हैं उधर। दिल्ली में है, मुंबई में है। इसी तरह हमने देखा, इस तरह हमने सुना कराची में, लाहौर में, इस्लामाबाद में कॉल सेंटर्स बनाए हुए हैं। ये कॉल सेंटर कोई भी कंपनी बना सकती है। फ़र्ज़ करें आपका कोई जानने वाला गाड़ियों वाला है, जापान में आपको मालूम होगा कि ना हमारे पाकिस्तानी भाई, बहुत सारे पाकिस्तानी भाई गाड़ियों का काम करते हैं। या इवन कि आपकी कंपनी है, फ़र्ज़ करें आप अमेरिका में आपकी कंपनी है, इंग्लैंड में आपकी कंपनी है, तो ना आप कोई चीज़ बेचना चाह रहे हैं ना पोटेंशियल कस्टमर्स को ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो वो कंपनी आपके भाई की कंपनी या किसी की भी कंपनी है वो आपको हायर करेगी
اور ہائر کرنے کے بعد آپ پاکستان میں بیٹھ کے، پاکستان میں، انڈیا میں، وٹ ایور، بنگلہ دیش میں بیٹھ کے آپ جو ہے دوسرے کنٹریز میں کال آپ اسٹارٹ کر سکتے ہیں. پاکستانیوں کو خاص طور پہ اس فیلڈ میں آنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں زیادہ ٹریننگ کی ضرورت نہیں پڑتی. آپ تھوڑی سی انگلش امپروو کر لیں، اسپوکن انگلش، تو آپ کو یہ یقیناً آپ کو ایزیلی جاب مل سکتی ہے. آپ کا لہجہ اچھا ہو، بہت برا نہ ہو، تو آپ کو یقیناً کال سینٹر میں ایک ایزیلی جاب مل جائے گی، اور آپ اسی طریقے سے ترقی کرتے جائیں گے انشاءاللہ. جب آپ کو کسٹمر سروس کو ہینڈل کرنا آ جائے گا، پلس آپ زیادہ ایکسپیرینس ہوتے جائیں گے، آپ بات چیت کرنے کے فن میں آپ طاق ہوتے جائیں گے، بات چیت کرنے کے فن میں آپ ماہر ہوتے جائیں گے. تو آج ہمارا بنیادی مقصد کیا ہے کہ ہم آپ کو بتائیں کہ دیکھیں، کال تو آپ نے بہت ساری کی ہوں گی زندگی میں نے بھی بے شمار کالز کی ہیں، بے شمار لوگوں کو ایز اے کسٹمر میں نے بے شمار لوگوں کو کالز کی ہیں، بہت زیادہ، اور زیادہ تر کالز جو ہیں وہ امریکہ میں کی ہیں، امریکہ یا انگلینڈ میں یا جو بھی، تو جس کنٹری میں بھی، اور اپنے کسٹمر سے بھی مختلف دنیا کے مختلف لوگوں سے بات چیت کرنے کے لیے، وہ بھی بے شمار کنٹریز ہیں، تقریباً 100+ کنٹریز ہوں گے جہاں پہ میں نے کالز کی ہیں، اور کالز ریسیو بھی کی ہیں اسی طریقے سے. تو دیکھیں، دو طریقے ہیں جو اپنے ایکسپیرینس کی بیس پہ میں شیئر کر رہا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ آپ بری انگلش بولیں، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ اچھی انگلش بولیں. میں آپ کو اپنے تجربے کی بات بتاؤں کہ بنیادی طور پہ ہوتا کیا ہے کہ بری انگلش بولنے والے نیٹو اسپیکر بھی ہو سکتے ہیں، اور اچھی انگلش بولنے والے آپ جیسے اور میرے جیسے جو کہ نیٹو انگلش کے نیٹو اسپیکر نہیں ہیں وہ بھی ہو سکتے ہیں. تو بنیادی طور پہ الفاظ کا انتخاب، جملوں کا اسٹرکچر یہ بتاتا ہے کہ آپ اچھی انگلش بول رہے ہیں یا آپ بری انگلش بول رہے ہیں. اس میں اس بات کا کوئی تعلق نہیں ہے کہ آپ نیٹو اسپیکر ہیں یا نہیں. آپ کو کوشش کرنی پڑے گی. کیوں؟ آپ کو اچھی انگلش سیکھنے کے لیے کوشش کرنی پڑے گی، اور جو بری انگلش ہے وہ تو آپ شاید بغیر کسی کوشش کے بھی بول لیں. ٹھیک ہے، تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ بری انگلش کیا ہوتی ہے اور اچھی انگلش کیا ہوتی ہے. فرض کریں آپ کال کرتے ہیں ایز اے کسٹمر، تو کال ایجنٹ ہے، اس کا نام ہے مسٹر امپولائٹ. مسٹر امپولائٹ یعنی کہ وہ بہت برے طریقے سے بات چیت کر رہا ہے. اس نے فون ریسیو کیا، کہے گا یس ہے، اور یہ سینگ بہت سارے جملے ہو سکتے ہیں جو کہ آپ کہہ سکتے ہیں، مطلب کہ بول سکتے ہیں، کوئی اتنا مشکل نہیں ہے. لیکن جب دوسری طرف ہوگا، مسٹر پولائٹ ہوگا، وہ کال ریسیو کرتا ہے آپ کی، تو ہیلو، السلام علیکم، گڈ مارننگ سر، may I help you today, how can I assist you today. تو جب مسٹر امپولائٹ ہوگا وہ کیا کہے گا؟ what do you want. پھر آپ کو کوشچن کرتے ہیں، فرض کریں I would like to buy this item or that item, I would like to say a few things about the item which I purchased few days ago but it's not working anymore, so I want to speak with you about that. means آپ جو بھی جملہ بول سکتے ہیں. تو اس میں کیا ہے کہ آپ کو وہ کہے گا نا، جو مسٹر امپولائٹ وہ کہے گا ویٹ اے منٹ. مسٹر پولائٹ کیا کہے گا؟ جسٹ اے مومنٹ پلیز سر. اس کے بعد کیا ہے؟ فرض کریں اب بات چیت کر رہے ہیں، آپ کی آواز بہت دور سے آ رہی ہے، اس کا مطلب ہے مجھے سنائی نہیں دے رہی پراپرلی، مجھے الفاظ سمجھ نہیں آ رہے آپ کیا کہہ رہے ہیں، یہ آپ کی طرف سے شور ہو رہا ہے یا کوئی بھی پرابلم ہو رہی ہے. تو پھر میں کیا کہوں گا؟ اگر میں اس مسٹر امپولائٹ ہوں، میں کہوں گا واٹ، کینٹ ہیئر یو، اسپیک لاؤڈر. اگر آپ ایک اچھے طریقے سے بات کریں گے، مسٹر امپولائٹ ہیں، مسٹر پولائٹ ہیں آپ، تو پھر آپ یہ کہیں گے I'm afraid I didn't hear what you said. Could you speak a little louder, please? I'm afraid I didn't hear what you said. Could you speak a little louder, please, sir? تو آپ نے بات چیت کر لی، جو بھی کام تھا آپ نے بات چیت کر لی. اس کے بعد کیا ہوا؟ مسٹر امپولائٹ آپ کو کیا کہتا ہے؟ What else? Is that it? کیا یہی ہے بات چیت کرنی یا کچھ اور بھی آپ نے کو ڈسکشن کرنی ہے؟ یہ مطلب ہے واٹ ایلس، از دیٹ اٹ. اگر آپ مس پولائٹ ہیں، مسٹر یا مس پولائٹ ہیں، تو ول دیر بی اینی تھنگ ایلس، ول دیٹ بی آل، آپ اس طریقے سے بولیں گے یا بولیں گی. تو آخر میں ظاہر ہے ہر کمپنی چاہتی ہے کہ جو بھی کال کرتا ہے اس کا ای میل ایڈریس بھی دیا جائے. تو برا طریقہ تو یہ ہے
جو خاص طور پہ نیٹو اسپیکر ہیں وہ کس طرح بولیں گے گیو می یور ای میل. دیکھیں آپ کہ گیو می کے اسپیلنگ میں نے غلط لکھے اور یور کے اسپیلنگ بھی غلط لکھے, تلفظ بھی غلط بولا, گیو می یور ای میل. تو وہ کیا کہے گا مسٹر یا مس پولائٹ کیا کہے گا, may I have your email address please, may I have your email address please. ایک جملہ مسٹر امپولائٹ کیا بول سکتے ہیں, how many items do you want to buy. مسٹر یا مس پولائٹ کیا بول سکتی ہے, how many items would you like to buy, how many items would you like to buy. دیکھیں بہت زیادہ فرق ہے آپ کے تلفظ میں, آپ کے بولنے کے انداز میں, اور آپ جس طرح کا وہ کسٹمر ریسپانس دے گا اس میں بہت زیادہ فرق ہے. جب آپ نے بتا دیا کہ آپ نے کیا چیز پرچیز کرنی ہے, کتنی آئٹمس پرچیز کرنی ہے, اگلا پاسبلٹی اگر آپ مسٹر امپولائٹ ہیں تو کیا ہوگا, ہاؤ ڈو یو وانٹ پے, کس طریقے سے آپ پے کرو گے بھائی. تو مسٹر یا مس پولائٹ کیا کہے گی, ہاؤ وڈ یو لائک ٹو پے, ہاؤ ول یو بی پیئنگ ٹوڈے. ٹھیک ہے, دونوں میں فرق واضح ہے. اور کال کو اس طرح ختم کرے گا مسٹر امپولائٹ, اوکے بائے. اور مسٹر یا مس پولائٹ وہ کس طرح ختم کریں گے, تھینک یو سو مچ, اٹ واز اے پلیزر اسپیکنگ ود یو ٹوڈے سر. Please call us again if you have any questions to talk about. If you got any issues, please give us a call and we will be happy to serve you in the future as well. یہ جملے میں نے نہیں لکھے, لیکن یہ ہے کہ یہ میں بھی اکثر بولتا ہوں اور میں اکثر سنتا بھی ہوں پریکٹیکل لائف میں. تو آگے ہم کیا کرنے لگے ہیں, بنیادی طور پہ آپ کو ایک ریئل ورلڈ ایگزامپل دینے لگے ہیں کہ ایک کال ایجنٹ ہے جو لیفٹ پہ نظر آ رہا ہے, ایک طرف کسٹمر ہے جو کہ رائٹ پہ نظر آ رہا ہے, آپس میں بات چیت کر رہے ہیں. تو ایک پراپر طریقہ کیا ہوگا, دیکھیے ایجنٹ کو کال ریسیو ہوتی ہے تو وہ کیا کہے گی, ہیلو تھینک یو فار کالنگ اے بی سی ٹیکنالوجی, مائی نیم از سیرا, ہاؤ مے آئی ہیلپ یو ٹوڈے پلیز سر. کسٹمر یہ کہتے ہیں, ہے سیرا I'm having trouble with your computer program. سارا کا جواب ہے, I'm sorry to hear that. I can help you with that, sir, please. What kind of problem are you having? کسٹمر کہہ رہا ہے, I'm having trouble installing the program. سارا کیا کہہ رہی ہے, I'm sorry about the difficulties you're having. I'll try my best to help you solve the problem. کسٹمر کیا بول رہا ہے جی, well, I'm trying to install it on both Windows and Linux. سارا کا جواب یہ ہے, I see. That's a little complicated. Would you mind if I put you on hold for a minute? I just need to check on the code. کسٹمر یہ جواب دے رہا ہے, اوکے دیٹس فائن. سارا کہہ رہی, تھینک یو سر, پلیز ہولڈ فار اے منٹ. اس کے بعد کیا ہوتا ہے, تھوڑا سا میوزک بجتا ہے, چند سیکنڈ کا کچھ وقفہ ہوتا ہے. اس کے بعد ظاہر ہے سارا دوبارہ بولے گی رپورٹ کرنے کے لیے, کیونکہ اس نے کہا تھا کہ آپ 1 منٹ کے لیے رکے, میں ذرا کوڈ چیک کر لوں. ہیلو سر, تھینک یو سو مچ فار ہولڈنگ, آئی ایم سوری بٹ could I transfer you to my supervisor? کسٹمر کہے گا, sure, that's fine. سارا کے آخری الفاظ ہیں اس کنورسیشن میں, I appreciate it. I will transfer your call right now. تو امید ہے آپ کو ایک سیمپل کنورسیشن جو کہ ایک کال سینٹر ایجنٹ اور کسٹمر کے درمیان ہو سکتی ہے اور ہوتی ہے, جو کہ ہم ڈیلی بیسس پہ میں تو آبزرو کرتا ہوں, وہ ہم نے آج آپ کو سنوائی. تو امید ہے کہ آپ اچھی انگلش اور کال سینٹر ایجنٹ بننے کے لیے جو بھی ضروری پریکٹس ہوتی ہے وہ کریں گے اور اس کی اہمیت کو سمجھیں گے, اور آپ یقین جانیے کہ یہ ایک
پیسے بنانے کا ایک آسان طریقہ ہے، اگر آپ اچھی انگلش تھوڑی سی محنت کر کے آپ سیکھ لیتے ہیں تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں۔ اللہ حافظ، اس وقت تک کے لیے السلام علیکم۔